ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں میں اپنے مرشد کریم حضور قبلہ غلام رضا علوی قادری شاذلی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ میں جن سے منسوب ہوں ان کو ہم نے جب سے دیکھا ہے تو جھوٹ ان کے قریب سے بھی کبھی پھٹکا نہیں تھا۔ ایک ایسی ہستی جو علم کا سمندر پی گئے لیکن نمود و نمائش کی نام تک بھی کہیں اس کے اندر رمق نہیں تھی، یعنی علم اتنا کہ بس اس کا کچھ بیان نہیں۔ بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اساتذہ میں سے کوئی جوان استاد نہیں گزرا، میں نے بزرگوں سے پڑھا ہے۔ جو بڑے بڑے اکابرین سے فیض یاب تھے ان سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ آپ نے تذکرہ کیا، وہ میں نے سنا، وہی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 1941 کی ہے، 1941 عیسوی کی، اور آپ نے عمر مبارک تقریباً 80 سال پائی ہے، اور 80 سال کی عمر میں چہرے پر ایک بھی جھری نہیں تھی، صاف شفاف چہرہ، اور وہ ظاہری طور پر ہی خوبصورت نہیں تھے بلکہ باطن کا نور بھی چہرے پر جھلکتا تھا۔ ہر وقت درود پاک میں مشغول رہنا، ذکر و استغفار میں مشغول رہنا، اور قرآن مجید کے عاشق تھے۔ ہمیں جو قرآن مجید کا جو خاص
فیض نصیب ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ منسوب ہونے کے بعد ہی نصیب ہوا ہے. آپ فرماتے تھے کہ میرے پہلے استاد میرے والد گرامی کے پیر بھائی تھے. آپ نے ان کا نام بھی لیا. فرمایا کرتے تھے حضرت حافظ غلام حسین صاحب. ان سے میں نے 3 پارے حفظ کیے. فرمایا اس کے بعد پھر میرے استاد جو ہیں وہ میرے والد گرامی آپ کے والد گرامی بھی حافظ قرآن تھے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں پیدل ہی ٹیکس لے چلا گیا اور ٹیکس لے کے ایک گاؤں میں ایک استاد کے پاس پڑھنے لگے لیکن دل نہ لگا. واپس پھر راولپنڈی آ گئے اور وہاں جس بڑی ہستی کی صحبت آپ کو میسر رہی آپ فرماتے تھے کہ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز خواجہ محمد اسحاق مانسروی یہ مانسرا کے تھے. ان کے پاس مجھے پھر زانوئے تلمذ طے کرنے کا موقع ملا. جس وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ بڑے انسان تھے. آپ فرماتے کہ یہ اتنا بڑا بندہ تھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. تو یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں وہاں پڑھا کرتا تھا اس وقت بھی میں نے ایوب خان کو وہاں دیکھا ہے. صاف ظاہر ہے کہ اس کی کوئی عقیدت تھی ان سے. خواجہ محمد اسحاق مانسروی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس کہتے جب میں حاضر ہوا ان کے پاس تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ پہلے کچھ پڑھا ہوا بھی ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. تو وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ تم ابھی چھوٹے ہو حافظ لگتے تو نہیں ہو کہیں سے سناؤ. تو مرشد کریم کہتے ہیں کہ میں نے 22ویں پارے سے جس آیت سے مجھے بڑی محبت تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ میں نے خاص لہجے میں خواجہ محمد اسحاق مانسروی رحمت اللہ علیہ کو سنائی. جس وقت میں نے سنائی تو خواجہ صاحب وجد میں آ گئے. کہنے لگے کہ حفظ تو نے کیا ہے یہ درد کہاں سے لیا ہے. حافظ تو ہے لیکن یہ بتاؤ کہ یہ درد کہاں سے لیا ہے. کہتے کہ پھر خواجہ محمد اسحاق مانسروی جو میرے استاد تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ویسے تو یہاں اور استاد بھی ہیں میں بچوں کو ان کے سپرد کرتا ہوں لیکن تجھے میں خود پڑھاؤں گا. تیرے کھانے کا تیرے کپڑوں کا اہتمام جو ہے وہ میں خود کروں گا. قبلہ مرشد کریم جب تلاوت قرآن مجید کرتے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی. بڑا خاص سوز اور گداز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا. تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہیں رہا خواجہ محمد اسحاق مانسروی کے پاس ہی. اللہ اکبر. فرمانے لگے کہ وہاں ایک بزرگ آیا کرتے تھے خواجہ محمد اسحاق مانسروی کے پاس جن کا نام تھا فقیر محمد رحمت اللہ علیہ. بڑے صاحب دل بزرگ تھے. وہ جب بھی آتے تو میرے استاد کہتے کہ میں تمہیں اپنے ایک شاگرد کا قرآن مجید نہ سناؤں. تو وہ مجھے بلا لیتے بلا کے کہتے کہ میرے مہمان آئے ہیں انہیں قرآن مجید سناؤ.
تو جب میں قرآن مجید پڑھتا تو وہ بابا فقیر محمد جو ہیں وہ رو پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حافظ تو بڑے بڑے سنے ہیں, یہ سوز و گداز کہاں سے لیا ہے تو نے. کہتے ہیں کہ میرے استاد مجھ پر فخر کیا کرتے تھے, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں چھوٹے چھوٹے اساتذہ سے نہیں پڑھا, ان سے پڑھا ہوں جن کے دماغ بھی روشن تھے اور دل بھی روشن تھے. دماغ بھی روشن تھے اور دل بھی روشن تھے. پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ حویلیاں شریف کے سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد گرامی سید محبوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ آپ نے خود تذکرے کیے ہیں ایک مرتبہ, تو وہ یادیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو فرمان لگے کہ سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد گرامی سید محمود علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی مجھ سے شوق سے قرآن مجید سنا کرتے تھے. اور جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں نے, حالانکہ ان کے بیٹے محدث تھے, بڑے اساتذہ تھے, فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے مجھے کہا کہ ہمارے والد تمہیں پسند کرتے تھے, قبر میں بھی تم ہی اتارو. تو مرشد کریم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سید محمود علی شاہ حویلیاں شریف والے, ان کو قبر میں نے خود اتارا. وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرا قرآن مجید سنا کرتے تھے. فرماتے ہیں یہاں سے پھر پاکستان سے جو بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام سے فیض یافتہ اساتذہ تھے, ان سے جب میں نے تعلیم حاصل کر دی تو پھر میرا شوق بڑھا. تو یہ شوق مجھے بغداد شریف لے گیا. بغداد شریف میں پھر بڑے بڑے اکابرین سے آپ نے فیض پایا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور سیدی غوث الاعظم کی جو مزار کے ساتھ مسجد ہے, اس مسجد میں آپ کو نماز تراویح میں قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. بڑے سفر کیے آپ نے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ شوق بڑھتا بڑھتا پھر مجھے مدینہ شریف لے گیا. مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے سسر, یہ حوالہ اس لیے میں نے دیا تھا کہ ذرا آسانی سے آپ وہاں پہنچ جائیں. خواجہ ضیاء الدین مدنی قادری, آپ الشاذلی بھی فرمایا کرتے تھے, مدنی قادری شاذلی. خواجہ ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ جن کو قطب مدینہ کہتے ہیں, قطب مدینہ کہتے ہیں, یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے خلافت ملی ہے اور انہی سے آگے مرید بنانے کی اجازت ملی. میرے مرشد کریم کا کمال یہ ہے کہ خواجہ ضیاء الدین مدنی کو مدینہ شریف میں رہتے ہوئے ان کو 18 سال ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہے. کتنے؟ مدینہ طیبہ طاہرہ میں. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کا نام لیتے ہیں وہ یہ تو بتائیں کہ ان کو کس نے بھیجا تھا. جو ان کا نام لیتے ہیں وہ یہ تو بتائیں کہ خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف کیسے گئے تھے. پھر آپ فرمان لگے میں بتاتا ہوں تمہیں. فرمان لگے کہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی
रहमतुल्लाह अलैह के रोजा मुबारक के जो चाबी बरदार थे, जिनके पास चाबी थी, वो बुजुर्ग थे इमाम शरफुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह। चाबी बरदार जो बुजुर्ग थे, ये आपने नाम इसी तरह लिया है। तो फरमाने लगे कि उन्होंने बगदाद शरीफ से हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना तैयबा ताहिरा सकूनत इख्तियार करने का हुक्म फरमाया। मैं सिर्फ तज़किरा नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारे आदाब भी हैं और आपके लिए तालीम भी है। फरमाते जिस वक्त उन्होंने मदीना शरीफ उनको भेजा तो फरमाया कि मैं तुम्हें 3 नसीहतें करता हूं, उन नसीहतों पर सख्ती से अमल करना। पहली नसीहत फरमाया कि ज़ियाउद्दीन, मदीना तैयबा ताहिरा तुम्हें रहायश इख्तियार करने का, सकूनत इख्तियार करने का हम कह रहे हैं, अहले मदीना के घरों में कभी ना जाना। पहली नसीहत, अहले मदीना के घरों में कभी ना जाना। आप फरमाते हैं कि वो ताकीद उन्होंने इसलिए की कि जो शख्स घरों में आना जाना शुरू हो जाता है, घरों में आना जाना शुरू होता है, तो घर वालों के कई पर्दे होते हैं। बोलो, घर वालों के कई पर्दे होते हैं और वो आने जाने से खुलते हैं। फरमाया कि ऐसा ना हो कि देखें, मैं ऐसा ना हो कि मदीना शरीफ का वो शख्स रहने वाला हो और उसकी कोई बात तेरी समझ में ना आए, तेरी अकल में ना आए और तू बेअदबी कर बैठे और तेरी सारी जिंदगी के अमाल जाया हो जाएंगे। ये हुजूर सैयदी गौसल आजम के रोजा शरीफ के जो चाबी बरदार हैं, शेख इमाम शरफुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो वसीयत फरमा रहे हैं ख्वाजा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कि अहले मदीना के घरों में ना जाना और उनको कभी भी किसी गलती में मुब्तला देखकर बेअदबी का इर्तिकाब न करना। यानी ऐसा ना हो, ऐसा होता है ना जी बाज़ औक़ात, हम तो जाहिर बीन है ना, बोलो ना जी, जाहिर बीन है और हम कभी कोई चीज देखकर 1 मिनट के अंदर अपने फैसले बदल लेते हैं और हमें समझ नहीं आती कि इसकी गहराई और गिराई में असल चीज क्या है। दूसरी नसीहत यह फरमाई इमाम शरफुद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा ज़ियाउद्दीन मदनी को, दूसरी नसीहत यह फरमाई कि मस्जिद नबवी में पहली सफों में कभी खड़े ना होना। जो पहली सफे हैं उनमें कभी खड़े ना होना। चूंकि आपको पता है कि तुर्कियों के बाद वहां जिन लोगों का कब्जा हुआ, उन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजा शरीफ के आगे भी 3-4 सफ़े बनानी शुरू कर दी थी। बाबू सलाम से गुजर कर जहां हाजिरी देते हैं, जी समझ आ रही है जो लोग गए हैं, जहां हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवाजा शरीफ जालियां मुबारक हैं, उससे आगे भी उन्होंने 3-4 सफ़े बनानी। इससे पहले नहीं था, तुर्कियों के दौर तक नहीं था, वो पीछे पीछे था सारा मामला। बाद में उन्होंने 4 सफ़े आगे बनाना शुरू कर दी। चूंकि ये दौर आ चुका था, उन्होंने फरमाया कि उन सफ़ों में कभी खड़े ना होना और साथ फरमाया उन सफ़ों के अंदर बेअदब, बदनसीब और शरीर लोग खड़े होते हैं। समझे? ये जब मुझे पहली मर्तबा जाने का इत्तफाक हुआ, उस वक्त मैं भी सोच में पड़ गया। मैं देखने लगा कि एक कलमा गो और हुजूर का उम्मती कैसे यहां खड़ा हो सकता है, यानी किस तरह यहां खड़ा होने की वो जुर्रत कर सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मवाजा शरीफ जो हैं वो बैक पर हैं, पुश्त पर हैं, और वो आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है। पता नहीं किसकी नमाज पढ़ रहा है।
یعنی کون سی نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ نصیحت فرمائی. تیسری چیز جو ہے وہ انہوں نے نصیحت فرمائی خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں مبارکہ کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے کسی کو کبھی بھی پیسے نہ دینا، کوئی خیرات وغیرہ یا کسی کو بھی پیسے نہیں دینا. فرمایا یہ نصیحت انہوں نے اس لیے فرمائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سخی بننے کی کوشش نہ کرنا. سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخی بننے کی کوشش نہ کرنا. اب یہ آداب ہیں، بولو یہ کیا ہے؟ آداب ہیں. اور یہ اس شخص کو نصیب ہو سکتے ہیں جس کا دماغ خوشبودار ہو، جس کی عقل بیدار ہو اور دل زندہ ہو، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہو. ادب ہی تو سب کچھ ہے. جس شخص کو ادب نصیب نہیں وہ چاہے جتنا مرضی قرآن پڑھے، جس شخص کو ادب نصیب نہیں چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جس شخص کو ادب نصیب نہیں جتنے مرضی روزے رکھے، جس شخص کو ادب نصیب نہیں وہ چاہے جتنے مرضی حج کرے. میں نے خود اپنے مرشد کریم سے یہ سنا، آپ فرمایا کرتے تھے میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس نے 30 حج کیے تھے. کیا 30 حج کیے تھے لیکن مؤدب نہیں تھا، ادب اس میں نہیں تھا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اس کو موت دینا پسند نہیں کیا. وہ پاکستان آیا تو یہاں خودکشی کر کے مر گیا، حرام کی موت مر گیا. اس لیے میں ہر جمعۃ المبارک میں آپ سے کیا دعا کرواتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرما، بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرما. قبلہ مرشد کریم فرمایا کرتے تھے حج تو ایک ہی کافی ہے اگر قبول ہو جائے. حج تو ایک ہی کافی ہے اگر قبول ہو جائے تو وہ تو ایک ہی کافی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور آپ کی محبت میں فنا، ان کا تو جہاں وہ چاہتے تھے وہاں چلے گئے. بات بات پر آپ سرکار کا نام آتا تو بلکتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. کوئی اشارے سے بھی محبت کا شعر پڑتا تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی. وہ تو جہاں کے تھے وہاں چلے گئے. مرے تو ہم ہیں، وہ تو زندہ ہے. بولو وہ تو. اس میں بھی اس اجتماع میں بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ زندگی ہوتی کیا ہے. قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض لوگ چلتے پھرتے مردے ہیں اور بعض اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی زندہ ہوتے ہیں. اور یہ باتیں میں کئی بار آپ سے کر چکا ہوں. بولو کی ہے یا نہیں کی؟ بھائی اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس لے کے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو ڈاکٹر حکیم اس شہید کے بارے میں آلات لگا کے جو کچھ بھی ہے کیا کہے گا؟ مردہ ہے. تو پروردگار کیا فرماتا ہے کہ تم کہہ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے یہ تو زندہ ہے. بول بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ یہ مردہ ہے. اور وَلَا تَحْسَبَنَّ خیال بھی نہیں کر سکتے. اور بظاہر انسان کی عقل تو یہاں گم ہو گئی. بولا نا جی، عقل تو انسان کی گم ہو گئی، جاتی رہی. کیسے وہ مان لے عقلی طور پر اس کو زندہ؟ جو شہید ہو گیا ہے اس کو عقلی طور پر کیسے زندہ مان لے؟ تو اگر شہید زندہ ہے
तो बंदे तो मैदान जंग में दोनों इकट्ठे ही मरते हैं, जिसका हुजूर पर ईमान नहीं वो भी, और जिसका हुजूर पर ईमान है वो भी, इकट्ठे ही एक ही मैदान में मरते हैं। तो आप जो हुजूर का गुलाम नहीं उसको शहीद कह सकते हैं? जो गुलाम होगा वही शहीद होगा, दूसरा तो वो जिंदा नहीं है, वो तो मुर्दा है, ये जिंदा है। तो जिसका कलमा पढ़ने से मरकर भी जिंदगी मिलती है, उस आका की अपनी शान क्या होगी? क्यों जी भाई, मैदान जंग में बंदे तो दोनों इकट्ठे ही मरते हैं ना। एक काफरों की तरफ से मर गया और एक हुजूर का गुलाम था, वो शहीद हो गया। बज़ाहिर जान दोनों की गई, ठीक है, लेकिन एक को आप मुर्दा कह सकते हैं? कहें? एक को आप मुर्दा कहना तो दूर की बात है, गुमान भी नहीं कर सकते। कितना बड़ा फर्क है, बोलो, कितना बड़ा फर्क है ये। और अब इसको आप अकल से समझ सकते हैं? बोलो ना जी, अपनी अकल से कोई ये शय आपको समझ आती है? क्या फर्क करेंगे आप? अब कुरान मजीद में अल्लाह पाक सूरह रूम में फरमाता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। हुजूर बैठे हुए हैं, इर्द गिर्द अबू जाल, उतबा, उतैबा, शैबा, ये बड़े बड़े गुरु गंठाल सामने बैठे हुए हैं, और सरकार रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तबलीग फरमा रहे हैं दीन इस्लाम की। अब वो कभी इधर सर फेरते हैं, कभी इधर सर फेर देते हैं। कुरान मजीद नाज़िल हुआ, फरमाया हबीब प्यारे, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये मुर्दे तेरी नहीं सुनेंगे। अब बताओ, वो मुर्दे थे भाई, उस तरह के मुर्दे? अभी तो वो इस दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं ना, वो देख रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, अपने हाथ पांव हिला रहे हैं, लेकिन हैं मुर्दे, हैं मुर्दे। जिंदा वही है जो सरकार का गुलाम है। इससे क्या फर्क पड़ता है वो इस दुनिया में रहे या इस दुनिया से चला जाए? मैं ये बात कभी ना करता जो करने लगा हूं, लेकिन इसमें एक इशारा है। मुझे आपने कोई खिदमत सौंपी तो खुश हो गए, खुश होकर मुझे फरमाने लगे, मैं अपनी कब्र में भी तेरे लिए दुआ करूंगा। अब ये क्या चीज है इसमें? बोलो ना भाई, भाई जो ये कह रहे हैं कि मैं कब्र में भी तेरे लिए दुआ करूंगा, क्या इशारा है इसमें? कि मेरे जाने के बाद मुझे मुर्दा ना समझना, समझे? मेरे जाने के बाद मुझे मुर्दा न समझना। ये तो फिर उसको कौन पा सकता है? अब ये एक ऐसी चीजें हैं, बाज़ औक़ात जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में ऐसे लोग आ जाते हैं, चूंकि सभी बैठे होते हैं, जुम्मा पढ़ने आते हैं ना, कई लोग जो हैं वो तो पहले आके बैठते हैं कि हमने कोई बात सुननी है, हैं जी, वो उनका हाल जो है वो और होता है। और जो है बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जी जमात में कितना टाइम रह गया है, उस वक्त पहुंचते हैं। अब सबका हाल एक जैसा तो नहीं है, इसलिए ये बहुत सारी बातें इस खुले इज्तिमा में कहीं भी नहीं जा सकती। बड़ा मसला है, अगले बंदे का बर्तन ही ऐसा ना हो जो बर्दाश्त कर सके, फिर क्या बताएं उसको, क्या कहें? मसला बन जाएगा ना जी। और फतवे की जुबान तो जो है वो काट के रख देती है, और आजकल तो हर बंदा ही मुफ्ती बना हुआ है। गली मोहल्ले में चाय की दुकानों पर बैठकर भी फतवे जड़ देते हैं। अल्लाह याज़ु बिल्लाह ताला, अल्लाह ताला ऐसे मिजाज से महफूज रखे, है ना जी। और अकीदा इतना सुथरा था आपका, अकीदा इतना सुथरा कि यकीन जाने के नजासत और गंदगी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती थी।
اتنا پکیزہ عقیدہ. ایک مرتبہ آپ فرمایا کہ میں بہت مرتبہ آپ کو تفسیر خازن کے حوالے دیتا رہا ہوں. سنیں یہ بات, تفسیر خازن تفسیروں میں بڑی مشہور تفسیر ہے تفسیر خازن. کہتے ہیں بہت مرتبہ تو میں حوالہ دیتا رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ کی نظر سے اس کا ایک جملہ گزرا تفسیر خازن کا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ آیت تھی یہ سورہ عبس کی, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا. یہ آیتیں تھیں سورہ عبس کی. اب آیتوں کا ترجمہ میں پہلے بتا لوں تاکہ بات سمجھ سکیں آپ. آیت یہ یوم یفر المرء من اخیہ, ایک دن آنے والا ہے کہ آدمی یفر المرء من اخیہ اپنے بھائیوں سے بھاگے گا, وامہ وبنیہ اپنی ماں سے اپنے بیٹوں سے بھاگے گا, وصاحبتہ بیوی سے بھاگے گا, وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے قبیلے سے بھاگے گا, ومن فی الارض جمیعا اور کل روئے زمین کے لوگوں سے جان چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کرے گا. اب یہ قیامت کا منظر ہے, ان آیتوں میں قیامت کا ذکر ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ آیتیں جن میں یہ ذکر ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے بیٹوں سے, اپنے قبیلے سے, اپنے خاندان سے فرار حاصل کرے گا, جان چھڑائے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کہیں کوئی تقاضا ہی نہ کر بیٹھے کہ کوئی نیکی دے دے. اس کا ذکر ہے وہاں. اب تفسیر خازن میں آپ کی نظر سے ایک جملہ گزرا, اپنے مرشد کریم کی بات کر رہا ہوں, ایک جملہ یہ گزرا. اب ذکر تو یہاں ہے نا اس کا, آدمی تو المرء کا ہے. اب اس مفسر کو کیا مصیبت پڑ گئی یہاں یہ جملہ ذکر کرنے کی. وہ جملہ کیا تھا؟ یہ کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ, میں پہلے 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اب یہ مفسر لکھ رہا ہے. اب آیت ہے قرآن مجید میں جس کا میں نے ذکر کیا, نیچے یہ لکھا, تو آپ فرمانے لگے کہ میں تفسیر خازن والے کو نہ علامہ مانتا ہوں نہ مفسر مانتا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. میری شفاعت تفسیر خازن والے نے نہیں کرنی, میری شفاعت مصطفیٰ نے کرنی ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اب اس کے سارا علم جو ہے وہ بیکار ہو گیا. بے شک قرآن کی تفسیر لکھی, جو کچھ مرضی کیا, لیکن علم نے یہ بھی نہ سمجھایا کہ سرکار کا ادب کیسے کرنا ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے. علم نے یہ بات بھی نہ سمجھائی. تو وہ علم کیسا ہے؟ وہ تو سانپ ہے جو اسی کو ڈس رہا ہے. بولو نا, وہ علم تو سانپ ہے جو صاحب علم کو ہی ڈس رہا ہے. وہ کیسا علم ہے؟ اور ادب کا یہ عالم, اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو ایسا نہیں کرتے لیکن اہل محبت کرتے ہیں. اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چیمگوئیاں بھی کرتے ہیں, لیکن ادب اپنے رستے خود بناتا ہے. بولو, اپنے رستے خود بناتا ہے. اہل محبت جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. کیوں جی؟ لگاتے ہیں نا. اس سے ان کو جو ہے وہ لذت بھی محسوس ہوتی ہے. اب تو سائنس نے بھی اس کو پروو کر دیا ہے. ایک سائنسدان نے لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے اس کا, وہ کہتا ہے کہ یہ جو ناخن ہے نا, ناخن,
ان کے اندر دو چیزوں کو دو چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے یہ ناخن اس کو جذب کرتے ہیں. یہ دونوں ناخن اس کو جذب کرتے ہیں. تو جب دونوں ہونٹ سرکار کا نام لیا جائے تو آپس میں ٹکراتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. اس سے جو ارتعاش اور حرکت پیدا ہوتی ہے وہ ان دونوں ناخن آپس میں جذب کر لیتے ہیں, اور وہ جذب کیا ہوا مومن جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے. اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے اس کی اور دلیل کیا ہے, کس نے ایسا کیا ہے؟ وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اگر کوئی وہ ہم سے پوچھنے آئے گا تو وہ بھی بتا دیں گے. لیکن پیار اور محبت والے شخص کے لیے یہ بات کافی ہے, اتنی بات. اور ہم ممبر پر کوئی مناظرہ کرنے بیٹھے بھی نہیں ہیں. کسی شخص کو اگر یہ بات پسند نہیں آتی تو اپنا ذہن اپنے پاس رکھے. اذان ہو رہی ہے, اذان ہو رہی, اپنے مرشد کریم کا عمل بتانے لگا. اذان ہو رہی, مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ یہاں تک پہنچا. لیٹے ہوئے تھے, علیل تھے, اٹھے, اٹھ کے اپنے دونوں انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگائے, پھر لیٹ گئے. اگلی بات ہے جو سمجھنے والی ہے. پھر لیٹ گئے. جب دوبارہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر دوبارہ اٹھے تو پاس بیٹھے شخص نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہے, آپ پہلے اٹھے تھے, اٹھے رہتے تو دوسری مرتبہ آپ یہ تکلف نہ کرتے. کہنے لگے تکلف کیسا, تکلف کیسا؟ پہلی مرتبہ جب مؤذن نے نام لیا تھا حضور کا, تب میں اس نام کی تعظیم کرنے اٹھا, تو اب میں اسی ضمن میں دوبارہ جو ہے وہ نہیں چومنا چاہتا تھا. میں دوبارہ لیٹ اس لیے گیا تاکہ مؤذن دوبارہ نام لے اور پھر حضور کے نام کے ادب کے لیے میں اٹھوں. سمجھے نا؟ یعنی میں دوبارہ اٹھوں سرکار کے نام کی تعظیم کی خاطر. مرشد کریم کے خادم تھے خواجہ صاحب. آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں شخص جو ہے, اشارہ کیا کہ وہ فلاں شخص جو ہے, اس کے بارے میں خواجہ صاحب سمجھ نہ سکے. دوبارہ کیا کہ وہ فلاں آدمی, ایک اور علامت بتائی, وہ پھر نہ سمجھ سکے. تیسری مرتبہ فرمایا وہ جو زرگر صاحب ہیں, وہ سنار کا کام سنار تھے, وہ جو زرگر صاحب ہیں وہ پھر نہ سمجھ سکے. آپ اٹھے, دونوں جوتے اتارے, دونوں جوتے اتار کے پھر فرمایا وہ جو محمد علی صاحب ہے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. ہاں جی, اب یہ کوئی کون سا دبستان تھا, وہ کون سی دانشگاہ تھی, وہ کون سی تربیت گاہ تھی جہاں سے یہ فیض لیا, ادب کا, احترام کا. باقی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ مجمع میں کریں تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, ایسے راز بھی ہیں. قرآن مجید کے عاشق تھے. آپ فرمایا کرتے تھے ہر کسی کا دل قرآن پڑھنے سے نورانی نہیں ہوتا. بولو, ہر کسی کا دل قرآن مجید پڑھنے سے نورانی, قرآن تو نور ہی ہے. بولو, قرآن مجید کے نور ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ بولو نا جی, نہیں. اچھا, قرآن مجید کے نور ہونے میں کسی کو بھی شبہ نہیں. بولو, ہاں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہیں مانتے وہ قرآن کو پھر بھی نور مانتے ہیں. اس میں کسی کو شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی نور ہے.
अब नूर तो फिर रोशन करेगा ना। तो मैं हर किसी का दिल कुरान मजीद पढ़ने से नूरानी नहीं होता, रोशन नहीं होता। आप फरमाया करते थे कुरान मजीद पढ़ने से पहले दरूद पाक पढ़ो, पहले दरूद पाक पढ़ो। दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह खुश होता है, मलाइका खुश होते हैं और अहले ईमान के दिल खिल उठते हैं। दरूद पाक पढ़े, दरूद पाक पढ़ो। फिर आप फरमाते कलमा तय्यबा पढ़ो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया ये दिलों के जंग धो डालता है कलमा। फिर फरमाते कि आयतल कुर्सी पढ़ो। आयतल कुर्सी एक ऐसी आयत है जिससे शैतान भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। ये अमल करने के बाद फिर फरमाते कि अब बारी ताला का हुक्म है फैजा करातल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान मजीद पढ़ो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के तो तिलावत कुरान शुरू करो और बेअदबी को करीब ना आने दो। फरमाया अगर बेअदब शख्स की तरफ से करोड़ दलीलें भी आए तो हुजूर की मोहब्बत में रद्द कर दो। हुजूर की मोहब्बत में वो बेअदब भी तो ऐसे ही बात नहीं ना करता, वो भी तो दलीलें लेकर आता है कि नहीं? बोलो ना, वो बेअदब इंसान जो है वो भी तो दलीलों के साथ ही आता है ना। तो अब दलीलों का जवाब दलीलों से देना बंदा शुरू कर दे तो मसला बन जाता है। बाज़ औक़ात बेअदब इंसान की दलील अकल जो है, अकल अगर उस तरह की नूरानी ना हो तो बेअदब आदमी की दलील कबूल कर लेती है। ये सोशल मीडिया में आपके साथ क्या हो रहा है? सोशल मीडिया में आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, दीगर जगहों पर 1, 2, 4 मिनट की ही गुफ्तगू होती है किसी बेअदब की, आप सुनते हैं और शक में पड़ जाते हैं। बोलो ऐसा है या नहीं है? हैं? लेकिन अगर दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा का हल चल चुका हो और दिल की जमीन जरखेज हो चुकी हो और दिल हुजूर की मोहब्बत से भर चुका हो तो फिर इंशाअल्लाह अजीज बेअदबी करीब भी नहीं फटकती। हमने सरकार को दलीलों से माना ही नहीं, कहो हमने हुजूर को दलीलों से माना ही नहीं है। आप अक्ल के जरिए खुदा पाक की इज्जत की कसम एक कदम नहीं उठा सकते ईमान की तरफ। चल के देख ले। मैं आपसे पूछता हूं, आप कहते हैं आमन तो बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं, मुझे बताएं किस अल्लाह पर ईमान लाए हैं आप? बोलो मैं किस अल्लाह पर ईमान लाए हैं? आपकी अल्लाह से मुलाकात हुई है? अल्लाह को आपने देखा है? अल्लाह ने आपके साथ बात की है या आपकी कोई बात हुई है? ये तो सिर्फ हम मान रहे हैं कि या रसूल अल्लाह आप कह रहे हैं तो इसलिए आमन तो बिल्लाह। अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा, अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा। तो अदब सीखा है हमने आपसे और आप अदब के पैगंबर थे, अदब की आमाजगाह थे, अदब का मरकज थे। परवरदिगार हम सबको बेअदबी और गुस्ताखी से बचाए। वमा अलैया इल्लल